بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں ہیں اور خبروں کا تعلق پاکستان کی قومی سیاست سے ہے۔ صورتحال بدستور گھمبیر ہے اور معاملات سنبھالے نہیں جا رہے۔ میمو حکومت، امپورٹڈ حکومت معرض وجود میں آ چکی ہے، لیکن ابھی تک وفاقی کابینہ کا اجلاس تو دور کی بات ہے، وفاقی کابینہ ہی تشکیل نہیں پا سکی۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو میمو کے نتیجے میں معرض وجود میں آئے، اور پاکستان تحریک انصاف کا یہ نیریٹو جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیل چکا ہے، اور اس نیریٹو کو روکنے کے لیے اب کچھ انضباطی کارروائیاں شروع کرنے کا پروگرام بھی ہو چکا ہے۔ وفاقی حکومت نے سرکاری ملازمین کو تنبیہ جاری کی ہے، اور وہ تنبیہ یہ ہے کہ سرکاری ملازمین سوشل میڈیا سے دور رہیں اور سوشل میڈیا میں اپنی رائے کا اظہار مت کریں، اور ایسی رائے کا اظہار جو کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور کا ٹرینڈ اس وقت ٹاپ ٹرینڈ پوری دنیا میں موجود ہے۔ کئی ممالک میں، 20 سے زائد ممالک میں یہ ٹاپ ٹرینڈ پہ جا رہا ہے، اور کروڑوں افراد جو ہے وہ اپنا اس میں حصہ ڈال چکے ہیں۔ یعنی یوں کہیں کہ ایک دنیا بھر میں جو پاکستانی بسنے والے ہیں وہ ریفرینڈم اپنا ووٹ ڈال رہے ہیں، ریفرینڈم ہو رہا ہے وسیع البنیاد، اور اس میں کروڑوں افراد اس کے حق میں اپنا ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور۔ اس لیے کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، FIA کو بھی کہہ دیا گیا ہے، انٹیلیجنس بیورو کو بھی کہہ دیا گیا ہے، دیگر پولیس کو بھی کہہ دیا ہے، اسپیشل برانچ کو بھی کہہ دیا ہے کہ اب اس معاملے کو پوسٹنگ ٹرانسفر کر دی گئی ہیں، نئے افسر تعینات کر دی گئی ہیں، ان کو ٹاسک دے دیا گیا ہے کہ جناب اب کوئی رعایت نہیں کرنی۔ اور مختلف پنجاب کے اساتذہ کو یہ حکم نامہ جاری کیا گیا ہے کہ اداروں کے خلاف جاری سوشل میڈیا مہم سے دور رہیں۔ اداروں سے تو بالکل ٹھیک ہے، اور اداروں کے بعد جو اگلا کام ہے وہ ظاہر ہے، وہ تو جو حکومت آئی ہے، عمران خان صاحب پہ تو الزام تھا سلیکٹرز اور سلیکٹڈ پاکستان آرمی کو کہا جاتا تھا، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، کہ یہ سلیکٹرز ہیں، اور عمران خان کو کہا جاتا تھا یہ سلیکٹڈ ہیں، یہ الیکٹڈ حکومت نہیں ہے۔ لیکن اب وہی اسمبلی ہے، وہی قومی اسمبلی ہے، اور اسی قومی اسمبلی سے میمو حکومت معرض وجود میں آئی ہے۔ اب وہ انتخابات جس کو کہا گیا تھا 2018 کے، یہ انتخابات جعلی ہیں، نتائج چوری کیے گئے ہیں، اور وہ سب کے سب جو ہیں پارٹیاں اس وقت انہی انتخابات کو تسلیم کیا ہوا ہے، اسی اسمبلی کو تسلیم کیا ہوا ہے، اور اپنی بندر باٹ کے چکر میں موجود ہیں۔ اساتذہ اور دیگر سرکاری ملازمین کو باقاعدہ طور پہ حکم دیا گیا ہے۔ پنجاب اسکول ایجوکیشن ڈائریکٹریٹ آف پبلک انسٹرکشن نے یہ جاری کیا ہے تمام ڈویژنل ڈائریکٹرز ایلیمنٹری ایجوکیشن اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز کو، چیف ایگزیکٹو افسران کو سرکاری ملازمین کی جانب سے سوشل میڈیا کے استعمال سے متعلق ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ تمام بیوروکریسی کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس کو امپلیمنٹ کریں اور باریک بینی سے اس کو مانیٹر بھی کریں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہو رہا۔ ابھی بھی ان تمام تر تنبیہات کے باوجود، وارننگز کے باوجود جو ہے وہ موجود ہے۔ اب اساتذہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جناب ہم بھی تو اسی ملک کے شہری ہیں، اور ہم کیوں نہ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ آ رہی ہے۔ پورے پاکستان میں بھی یہی نیریٹو ابھی تک چل رہا ہے، اور یہ درست ہے۔ اب اس کو نگیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ نگیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کل بھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے جب ریٹائرڈ افسروں نے ان سے مختلف سوالات کیے، تو ان میں یہ سوال بھی موجود تھا کہ جناب یہ جو کچھ چل رہا ہے کہ یہ میمو آیا ہے، اور اس کے بعد لیٹر گیٹ، اور اس کے نتیجے میں دھمکی آمیز مراسلہ، اور یہ سارا کچھ، تو اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے وہاں پہ کہا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے کہ اس میمو کے نتیجے میں ہی یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اور یہاں پہ بہت سارے مسائل تھے، ود ان گورنمنٹ بہت سارے مسائل تھے، اور اس میں انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا، بہت سارے مسائل پوائنٹ آؤٹ کیے کہ جناب جو گورننس کے ایشوز تھے، پھر وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ اپنے الیکٹورل کالج کو انٹیکٹ نہیں کر پائے، رکھ پائے۔ یہ بات ہم بھی کہتے تھے کہ جو الیکٹڈ اور نان الیکٹڈ کا چکر ہے اس سے بچنا چاہیے، اور وزیر اعظم عمران خان جو کہ سابق ہیں، اس وقت وزیر اعظم تھے، اس لیے میں یہ ورڈ یوز کر رہا ہوں، وزیر اعظم سابق عمران خان کی جو کابینہ میں بہت سارے لوگ نان الیکٹڈ تھے، وزیر اعظم کے معاونین خصوصی، مشیران،
اسسٹنٹس اور اس طریقے سے بہت سارے لوگ تھے، کچھ اعزازی تھے اور کچھ باقاعدہ طور پہ پیڈ تھے. تو وہ ساری جو چیزیں تھیں اس سے فرق پڑا. قومی اسمبلی جو کہ ان کا اپنا الیکٹورل کالج تھا، منتخب ارکان مایوس، اور یہ سب کچھ ہوا. پھر اس میں ایک اور چیز بھی آئی کہ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اب جو نگیٹ کرنے کی بات ہے پہلے وہ بتا دوں. اب چھپوائے جا رہے ہیں، کالم چھپوائے جا رہے ہیں، اداریے چھپوائے جا رہے ہیں اور رپورٹس چھپوائی جا رہی ہیں اور چھاپ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ موجودہ حکومت جو ہے، حکمراں اتحاد اس وقت کہنا چاہیے، کثیر الجماعتی اتحاد جو ہے، اس کے اندر بھی دراڑیں پڑنا شروع ہو گئی ہیں. اور یہ پریشر اتنا آ رہا ہے، خاص طور پہ پبلک سے جو پریشر آ رہا ہے. آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں اور عمران خان صاحب نے جو ابھی تک جلسے کیے ہیں اس میں جو سب سے زیادہ چیز اپیل کر رہی ہے لوگوں کو وہ یہی ہے کہ یہ جو اتحادی کثیر الجماعتی اتحاد مارز وجود میں آیا ہے، میمو گورنمنٹ جو آئی ہے، یہ سب کی سب بیرونی ایجنڈے کے تحت آئی ہے. اور اس میں کچھ چیزیں بھی ثابت ہو رہی ہیں. مثلا ڈو مور کا آ گیا تھا امریکہ اور انڈیا کی طرف سے. ڈو مور کے ڈیمانڈز آ گئی ہیں، آپ کے پاس لسٹ آ گئی ہے کہ جناب یہ کریں. باقاعدہ طور پہ انہوں نے روڈ میپ دیا ہے اور باقاعدہ ڈائریکشنز، ہدایت نامہ اور حکم نامہ ہے. آپ پٹھان کوٹ پہ، آپ بمبے جو حملے تھے وہ، اس کے بعد فیٹف کے تحت جتنے بھی آپ کے الزامات ہیں، جو چارج شیٹ ہے جو انڈیا نے وہاں پہ کروائی، اور اس کے بعد امریکہ نے اب تک پاکستان کو سپورٹ نہیں کیا فیٹف سے نکلنے کے لیے، وہ ساری چیزیں تو وہ حکم نامہ بھی موجود ہے. اور پھر جس طریقے سے مبارکبادیں آ رہی ہیں، خاص طور پہ شہباز شریف صاحب اور ان کی حکومت کو ویلکم کیا جا رہا ہے، تو اس سے بھی بہت ساری چیزیں سمجھ آ رہی ہیں. پھر شہباز شریف صاحب نے مودی کو باقاعدہ طور پہ خط لکھا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اس خط میں 5 اگست 2019 کے اس اقدام کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ آپ 5 اگست 2019 کا اقدام واپس لیں جو مقبوضہ وادی کو آپ نے ہتھیا لیا ہے، غیر قانونی اور غیر آئینی طریقے پہ واپس کریں، بلکہ یک طرفہ طور پہ پیار کیپنگیں بڑھائی جا رہی ہیں. یہ چیز ہے. ایک آرٹیکل شائع ہوا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ یہ جو مراسلہ آیا تھا یہ دھمکی امیز، یہ تو سو کارڈ تھا، نام نہاد دھمکی امیز مراسلہ تھا، لیکن اس میں تمام چیزوں کو باوجود کوشش کے بہت سارے حقائق چھپائے نہیں جا سکتے، اس میں بہت ساری چیزوں کو تسلیم کر لیا گیا ہے. اور تسلیم یہ کیا گیا ہے، اب اس کو ان کا سورس کیا ہے یہ خود ہی بتائیں گے، لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ایک الوداعی ملاقات تھی، ڈونلڈ لو نے کے ساتھ الوداعی ملاقات تھی سفیر کی، پاکستان کے سفیر جو ہیں اسد مجید خان کی. اور اس الوداعی ظہرانے میں یہ سب کچھ ہوا، اور اس میں جو ورڈز استعمال اس میں کیے جا رہے ہیں وہ آپ حیران ہوں گے کہ اس میں وہ ساری باتیں کی جا رہی ہیں جو عمران خان صاحب نے بتائیں، وہ ساری باتیں اس میں کہی جا رہی ہیں. لیکن پھر بھی جو یہ تحریر کنندہ ہیں وہ تحریر کنندہ ان کو کوئی سازش نہیں ماننے کے لیے تیار. اور اس میں یہ بھی بات مان لی گئی کہ امریکی ظہرانے میں شرکت کرنے والے امریکی حکام میں امریکی معاون وزیر خارجہ برائے جنوبی وسطی ایشیا ڈونلڈ لو اور ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری لیسلی سی ویگوری شامل تھے، یعنی کہ ایک نہیں 2 افسر تھے. یہ بھی تسلیم کر لیا. پھر یہ بھی اس میں تسلیم کر لیا گیا ہے کہ چیف آف مشن سید نوید بخاری اور دفاعی اتاشی بھی شامل تھے، یعنی کہ ڈیفنس اتاشی بھی شامل تھے. یہ چیز بھی تسلیم کر لی. یہ چیز بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ ایک نہیں 3 سورس ہیں اور 3 آفیشلز نے اس میمو کو کنفرم کیا ہے. آج اس میں باقاعدہ طور پہ یہ بظاہر تو پتہ نہیں نادان دوست ہیں اور اس ایشو کو چھیڑ بھی نہیں رہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ یہ میمو کو غیر حقیقی ثابت کیا جائے، جبکہ یہ ثابت کر رہے ہیں ظہرانہ ثابت ہو گیا، ڈونلڈ لو کا جانا ثابت ہو گیا، اس کے بعد ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری کا بھی ثابت شدہ، اور پھر ہمارے سفیر اسد مجید، ڈپٹی چیف آف مشن سید نوید بخاری اور دفاعی اتاشی بھی شامل تھے. وہ بریگیڈیئر رینک کے آفیسر ہوتے ہیں جی، بریگیڈیئر صاحب ہوتے ہیں، وہ بھی شامل تھے. اور یہ مارچ کی دوپہر کے کھانے پر یہ ملاقات ہوئی، اور جب یوکرین روس کے حملے کو 2 ہفتے سے بھی کم وقت گزرا تھا، اور پھر انہوں نے کہا کہ زیادہ تر جو یوکرین پر حملے کی گفتگو غالب رہی. اور پھر آگے وزیر اعظم کا دورہ ماسکو وہ بھی زیر بحث آیا، اور اس پہ کنسرن شو کیے
امریکن حکام نے اس میں، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ جس دن عمران خان صاحب ادھر تھے اسی دن حملہ ہوا یوکرین پہ، اس پہ بھی تشویش کا اظہار کیا گیا اور غصے میں مبتلا کیا۔ یہ بھی اگلی بات ہے۔ اب یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ انہی کا پسندیدہ اخبار ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ حملے نے پوری امریکی قوم کو غصے میں مبتلا کر دیا، اور پرائم منسٹر عمران خان کا وہاں پہ ہونا یہ بھی ثابت شدہ تھا۔ اور خیال اور بتایا کہ جی عمران خان کو کیوں اپنا دورہ ملتوی کرنا چاہیے تھا، یہ بھی اس میں ڈسکس ہوا کہ یہ دورہ نہیں کرنا چاہیے تھا پرائم منسٹر عمران خان کو۔ ڈونلڈ لو نے اشارہ دیا کہ واشنگٹن کا خیال ہے کہ حملے کے باوجود دورے کو آگے بڑھانے کا حتمی فیصلہ عمران خان کا تھا۔ وہاں یہ بھی زیر بحث آیا کہ ڈونلڈ لو کو بتایا گیا، کس نے بتایا؟ یعنی امریکی حکام کو یہ بتایا گیا کہ یہ فیصلہ جو کرنا تھا یہ عمران خان کا تھا۔ حالانکہ یہاں کا جو ریکارڈ ہے، اور DGISPR بابر افتخار صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ وزٹ طے شدہ تھا، متفقہ طور پہ پوری تیاری کے ساتھ، اور تمام ادارے آن بورڈ تھے۔ تو یہاں بھی اب وہاں پہ کس نے اس کو کہا، یہ ایک سوال ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ ان کا عمران خان صاحب کے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے۔ اور پاکستانی سفیر امجد مجید نے وہاں پہ کہا کہ یہ اجتماعی فیصلہ تھا، اور پاکستان برسوں سے ماسکو کے دورے کی کوشش کر رہا تھا، اور جب دعوت آئی تو اسے ٹھکرا سکے نہ ملتوی کر سکے۔ یہ ہمارے سفیر نے وہاں پہ اپنا مقدمہ پیش کیا کہ جناب ایک تو یہ کہ یہ مشترکہ طور پہ پاکستان کا متفقہ فیصلہ تھا تمام اداروں کا، اور پاکستان اس دورے کی بڑے عرصے سے کوشش کر رہا تھا، اور جب دعوت آ گئی تو نہ ہم نے ٹھکرایا نہ ملتوی کیا، اور یہ پاکستان کے مفاد میں تھا۔ اور پھر پاکستان دہرانے میں پاکستان کی موجودہ سیاسی ماحول پر بھی گفتگو ہوئی۔ کیا گفتگو ہوئی؟ تحریک عدم اعتماد۔ اور اس موقع پر ڈونلڈ لو نے نشاندہی کی کہ واشنگٹن نے حالات پر گہری نظر رکھی ہوئی ہے، اور اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے اقدام کا نتیجہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو بھی متاثر کرے گا۔ تو جناب اور کیا دھمکی ہوتی ہے، اور کیا تشویش ہوتی ہے، اور کیا سازش ہوتی ہے۔ اور پھر ڈونلڈ لو کے دلائل خطرناک اور معمول سے مختلف تھے، لیکن انہوں نے حکومت کی تبدیلی کی دھمکی نہیں دی۔ تو اس کے بعد پیچھے رہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو آپ لگا رہے ہیں دم چھلا، جب آپ یہ کہہ رہے ہیں اپنی رپورٹ میں کہ ڈونلڈ لو کے دلائل خطرناک اور معمول سے مختلف تھے، تو پیچھے جناب اس کی تصدیق اور کیا ہوتی ہے۔ پھر یہ بھی ہے جی کہ اجلاس میں شریک کسی بھی شخص نے یہ محسوس نہیں کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی گرانے کی سازش کر رہا ہے۔ تو بھائی سازش بتا کے تو نہیں کی جاتی، تو یہ ساری چیزیں جو اوپر بیان کی گئی ہیں کیا اس کے بعد کو پیچھے رہ جاتا ہے؟ اور غم و غصہ آپ بتا رہے ہیں، سب کچھ بتا رہے ہیں، اپنی ہی رپورٹ کو اپنی ہی بیان کی گئی رپورٹ کو آپ نگیٹ کر رہے ہیں۔ پھر یہ بھی کہا گیا جی کہ دورہ ماسکو پاکستان کے ساتھ اپنی مایوسی کو کبھی نہیں چھپایا امریکہ نے۔ لو جی یہ بھی کنفرم ہو گیا کہ یہ بھی میسج بھی کنوے کر دیا گیا تھا۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے، اس میں ایک اور دعویٰ کر دیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپریل میں واشنگٹن کا دورہ کرنا تھا جی، لیکن یہ جاننے کے بعد اسے ملتوی کر دیا گیا کہ امریکی یوکرین کے بارے میں کیسا محسوس کرتے ہیں۔ یہ بات اس وقت آ رہی تھی کہ وزٹ کرنا ہے، اور یہ بات اس وقت طے تھی کہ وزٹ کرنا ہے، لیکن وہ وزٹ پھر نہیں ہو سکا تھا اور وہ منسوخ کیا گیا تھا۔ اور میں نے کبھی نہیں سوچا کہ یہ امریکی سازش ہے، لیکن اس نے بعض رد عمل کو جنم دیا اور پاکستان کی ملکی سیاسی حالات کو متاثر کیا۔ اب یہ امریکی حکام اس کے بعد یہ صورتحال کا کہہ رہے ہیں کہ ان کا خیال تھا کہ یہ معاملہ، یہ جو ساری گفتگو ہے وہ اس حد تک پاکستان میں آگ لگا دے گی، اور وزیر اعظم عمران خان جو کہ سابق ہیں وہ اس حد تک اس کو لے کے جائیں گے، اور پبلک میں اس قدر پذیرائی ملے گی، اس کا اندازہ وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں تھا۔ اور پھر وزیر اعظم نے ہی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بیان کی۔ تو یہ بظاہر یہ رپورٹ تیار کی گئی کہ اس تاثر کو زائل کیا جائے، لیکن یہ تاثر زائل نہیں ہوا۔ یہ آپ پڑھ سکتے ہیں جی، یہ اخبار ڈان ہے، اس میں
یہ رپورٹ شائع ہو چکی ہے۔ تو یہ ہیں وہ معاملات جو کہ آ رہے ہیں۔ پھر ساتھ ہی ساتھ ایک اور خبر بھی ہے، اور حکمران اتحاد میں اس وقت اتحادی جماعتوں میں اختلافات کی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ ابھی تک ہنوز دلی دور است، لیکن اختلافات کی خبریں نمایاں ہو رہی ہیں۔ انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔